بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بہلول دانا اور خلیفہ ہارون الرشید کا واقعہ سنائیں گے۔ اس واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ محترم ناظرین، بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت اور دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ محترم ناظرین، کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمرت اور ان کا تعلق عرب قبیلے بنو عمان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت 7ویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا۔ بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید کے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو وہب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لائحہ عمل کے لیے ہدایت مانگی۔ محترم ناظرین، امام علی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے انداز میں لیا۔ کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے اس کے معنی جیل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن وہب نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ محترم ناظرین، خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 180 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام بن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کی، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں رہی۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلا کاٹا تھا۔ محترم ناظرین، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بزرگان دین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔